آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان مسلک صحابہ جناب ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ہم ان کو پروگرام کے اندر تشریف آوری پر خوش آمدید اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب، آپ سے ہم کلام ہوئیں گے اور انشاءاللہ الرحمن نہایت شاندار اور جاندار خطاب فرمائیں گے۔ جناب ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیمبر سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ رب نے اپنی ذات کے بعد اگر کسی کو سب سے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ یہ شان اللہ رب العزت نے اگر آمنہ کے لال کو دی ہے کہ انہیں سارے انبیاء کا خاتم الرسل بنایا، حسن میں آئیں تو ان جیسا پوری کائنات میں حسن کسی کا نہیں، صفات کو پڑھیں تو ان جیسی صفتیں کسی کی نہیں۔ جب ان کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا کے انبیاء اکٹھے ہو کے پیچھے مصلی پہ ہیں اور امام وہ ہیں، جب مقام یہ ہے کہ قبر میں کسی بھی انسان کو جاتے ہوئے حساب و کتاب میں ایک سوال میرے محبوب کی رفعت، شان، بلندی اور مقام کا ہے، جب رتبہ اتنا ہے کہ اللہ نے کوثر کا ساقی بنایا ہے اور آپ نے امت کو جام بھر بھر کے دینے، جب رتبہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کبریٰ بھی آپ نے کرنی ہے، تو پھر اس شان کے تقاضے کیا ہیں؟ بڑا تو مان لیا ہے، پھر تقاضے کیا ہیں؟ آج امت سے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ آپ کی شان کو بیان کرنے میں مقرر حضرات بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، دائی حضرات دن رات دعوت دیتے ہیں، مبلغین تبلیغ کرتے ہیں، نعتیں پڑھنے والے پوری رات محفل نعت سجاتے ہیں، سننے والے جھومتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جو اس شان کا تقاضا ہے، مقام کا تقاضا ہے، رتبے کا تقاضا ہے کہ ہستی جتنی بڑی ہے اس کا لحاظ بھی کیا جائے، تب ہم سارے کے سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ میں آج کی ملاقات میں کچھ مثالوں سے اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے دعوت رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو،
جب میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ساری لڑائی میں گزری، جنگ میں گزری، تکلیفوں میں گزری، اپنے بیگانے ہو گئے، خون کے رشتے، آپ کو جادوگر، دیوانہ، پاگل، مجنون، معاذ اللہ، مذمم، کیا کیا کہنے لگے. تو یہ جنگ کون سی تھی؟ یہ جنگ تھی کہ شان رب العالمین یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ میرے پیغمبر کی شان ہے کہ اپنوں سے لڑ گئے، خون کے رشتے کاٹ کے رکھ دیے، سر کی قیمت 100 اونٹ لگ گئی، ہجرتیں کرنی پڑ گئی، آپ کا بدن لہولہان ہوا، بدر، احد، خندق اور خیبر سجے، آپ کسی بھی جگہ توحید کے اوپر کمپرومائز کرتے نظر نہیں آئے، کوئی نرمی نہیں. ودو لو تدہن فیدہنون. مکہ والوں نے چاہا تھا ہمارے بزرگوں کے بارے میں ذرا نرم ہاتھ رکھے، ہم بھی کوئی نرم بات کر لیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. یہ کیا ہے کہ 360 کچھ نہیں، یہ بزرگ کچھ نہیں، لات کچھ نہیں، منات کچھ نہیں، عزا کی کوئی ویلیو نہیں، حبل کی کوئی طاقت نہیں، یہ ود، سوا، یغوث، نصر، یہ نائلہ، یعوق، یہ کچھ بھی نہیں. ان کو تھوڑی ویلیو تو دو، ہمارے بڑے ان کو مانتے. میرے اور آپ کے محبوب نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے چچا ہے، سامنے تایا ہے، سامنے ددیال ہے، ننیال ہے یا سسرال ہے. یہ نہیں دیکھا کہ ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، قریشی ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے لیول کے سردار ہیں، ابو الحکم، ابو الجہل، عتبہ، ولید، شیبہ جیسے مد مقابل دلیر، بہادر، شیر، لڑاکے ہیں. آپ نے ایک ہی بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. جس کو کلمہ توحید مل گیا، کامیابی اسی کے مقدر چومے، اسی کے قدم چومیں گی. تو آئیے، کلمہ آج پوری امت مسلمہ کے پاس ہے. 7.5 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اور سارے مسلک اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں. مگر میرے محبوب نے یہ کلمہ پڑھ کے زندگی میں کبھی بھی کسی بزرگ کی ڈھیری پہ سر نہیں رکھا. آؤ فیصلہ کرو. شان مصطفیٰ یہ ہے کہ رب نے ان کو جو ماتھا دیا، جو جبین دی، جو پیشانی دی، ساری دنیا کی پیشانیاں مل جائیں مگر میرے مصطفیٰ کی پیشانی کا مقابلہ نہیں کرتی. اور سید الکونین کی پیشانی اگر جھکتی تو 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں اور مزاریں بن سکتی تھی. 1.25 لاکھ صحابہ کی ڈیوٹی لگ جاتی. پنڈ چ ایک گراؤنڈ بنانا کو مشکل ہے. فصل کاٹو، کراس لگاؤ، برابر کرو، ہموار کرو. کیا ایک صحابی کے لیے ایک قبر کی نشاندہی کرنا مشکل تھی؟ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ، قبریں تیار ہوتی، دربار بنتے، مزار بنتے. میرے محبوب کہتے یہاں مجاور بنو، بیٹھو، یہی دین ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے. مگر 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جتنی مرضی مشکلیں آئیں، میرے محبوب نے بدر میں 313 لے جا کر کے رب کے سامنے سر رکھا ہے. احد، بدر میں. اللہ آپ سب کو بدر دکھائے. وہ جگہ ایسی ہے، دیکھ کے منظر یاد آتے ہیں. اللہ یہ 313 تیری توحید کے لیے اکٹھے کیے ہیں. ان کو بچا لے یا ان کو مروا دے، تیری مرضی. بچ گئے تو تیری توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں جائے گا. مر گئے تو میرا کیا جانا ہے، تیری توحید کا نام لینے والے مر گئے تو پیچھے کون رہے گا؟ مشرکین کو رکھنا چاہتا ہے. 1000 مشرک ہے، جنگجو ہیں، تیاری ہے، لڑاکے ہیں، ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، نیزے ہیں، تیرے ہیں، تلوار ہے، بڑا کچھ ہے. اور پیچھے دف بجانے والی حسین عورتیں
وہ بھی صفیں بچھا کے بیٹھی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں اور ہلا شیری دے رہی ہیں۔ تیرے محبوب نے توحید کے معاملے میں ذرا سی بھی لچک نہیں لی، اللہ کو بلایا۔ کوئی مشکل آئی، اللہ کے گھر میں گئے، کوئی مسئلہ بنا، رب کو پکارا۔ پھر شان مصطفیٰ کے تقاضے، اگر شان مانتے ہو تو یہ شان بھی مانیے کہ اپنا ماتھا محبوب جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ جتنی مرضی مشکل آ جائے، سرکار نہیں ملتی نہ ملے، حکومت نہیں ملتی نہ ملے، کام نہیں ملتا نہ ملے، جاب نہیں ملتی نہ ملے، شادی نہیں ہوتی نہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی نہ ہو، لیکن مانگنا صرف اللہ سے۔ یہ شان کا تقاضا ہے۔ در در پہ جانا، ڈھیریوں پہ سر رکھنا، امیدیں وابستہ کرنا۔ اقبال نے کہا تھا خدا سے تجھ کو نومیدی، یہ جو معاملہ آپ نے بنا رکھا ہے کہ بندوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو شان مصطفیٰ کا تقاضا سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو وہابی لکھیں یا نہ لکھیں، موحد بولیں یا نہ بولیں، جو والدین کا مسلک ہے مسلک رکھ لیں، نام وہی چلائیں۔ کلمہ تو آپ نے پڑھا ہے نا، جس مصطفیٰ کا، اس مصطفیٰ نے توحید کے لیے قربانیاں دے دی، جانیں نچھاور کر دی، شہادتیں پیش کر دی، سولیوں پہ یار چڑھا دیے، اپنے یاروں کو ذبح کروا دیا، بیر معونہ پہ 70 شہداء کی لائن لگا دی، احد میں 70 لاشیں توحید کے لیے پیش کر دیے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو میرے محبوب کی شان یہ ہے ملنے نہیں دیا، جو رب کا مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو آئیے، کلمہ آپ کے پاس ہی ہے، کب کام آئے گا؟ جب مر گئے چارپائی پہ پڑے، اس وقت یار آ کے کہیں گے کلمہ شہادت۔ اگر کلمہ شہادت تیرے پاس ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس میں شان رب العالمین بھی ہے اور شان رحمت للعالمین بھی ہے۔ لہٰذا ڈٹ کے، جم کے، غیور بن کے، غیرت مند بن کے، ایک صحیح معنوں میں مومن بن کے، مصطفیٰ کے دیوانے بن کے، اصحاب کے یار بن کے، اہل بیت کے ماننے والے بن کے، جب انہوں نے سر کسی اور کے در پہ نہیں جھکایا، آج اپنے سر کو اعزاز بخشو۔ اس پہ نشان پڑے بھی تو رب کے در پہ پڑے، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں۔ سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ دوسری چیز، کلمہ شہادت میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میرے محبوب کو محمد مانیے، یہ تقاضا ہے شان مصطفیٰ کا۔ آپ کو محمد مانیے، کیا مانا؟ عرش والے نے میرے محبوب کا نام فرشتوں میں پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ احمد، کہ فرشتوں تمہیں جتنی زندگی گزر گئی میری تعریف کرتے، مدحت کرتے، حمدیں پڑھتے، ثنائیں بیان کرتے، میری تعریفیں کرتے، تم اتنی نہیں کر سکے جتنا اکیلا آمنہ کا لال میری تعریفیں کر گیا ہے۔ وہ احمد سب سے زیادہ میری حمد، میری ثنا، میری تعریف، میری خوبی وہ اگر بیان کی ہے تو آمنہ کے لال نے کی ہے۔ اشہد ان محمدہ، اور زمین پہ اللہ نے ان کا نام محمد رکھا ہے کہ جب تو سب سے زیادہ ہماری تعریف کرنے والے ہے تو محبوب پھر ہم بھی پوری کائنات کو تیری تعریف کرنے والا بنا دیں گے۔ کسی زبان میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی بر اعظم میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی خطے میں ہو۔ بتالی چک مدینیوں بہت دور پیندا ہے، لیکن اج بھی ایتھے اگر دیوانے بیٹھے نے اور شان مصطفیٰ پہ بات ہو رہی ہے تو رب نے اپنے کیے وعدے نبھائے ہیں۔ آؤ شان مصطفیٰ پہ گنگنانے والوں، نعتیں پیش کرنے والوں،
तारीफें सीरत बयान करने वालों मुहम्मद। मुझे बड़े सारे लोग कहते हैं जी आपको जैसे हम मानते हैं आप नहीं मानते। हमने कहा जी आपके जज्बात बहुत प्यार वाले, लेकिन मज़ीद नारा नहीं लगाइएगा, मेरे पास आज कुदरती वक़्त बहुत कम है। अगर वादा किसी और ने लिया होता तो शायद मैं आज ना आता। मेरे अपने बेटे का इस वक्त फंक्शन हो रहा है हिफ़्ज़ के हवाले से। लाला जी ने टाइम लिया पहली मरतबा, और ये वो लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से कदर करता हूँ, एहतराम, और मेरे मुल्क का, वतन का, कौम का हमारा सरमाया है। अल्लाह ताहया सलामत रखे। तो बहरहाल हाज़री के लिए हाज़िर हुआ हूँ, थोड़ा सा वक़्त है, इजाज़त लूँगा, लेकिन कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरे महबूब के बारे में लोग कहते हैं हम उनको नूर मानते हैं, आप नहीं मानते। हम उन्हें आलिमुल गैब मानते हैं, आप नहीं मानते। आप ये हमने कहा वो तारीफ़ करो जो आसमान से रब ने की है। आप कहते हो कि जनाब उनके पास इख्तियार नहीं। हमने कहा जो रब ने अता किया है वैसा रब ने किसी और को दिया ही नहीं। जो वही आप पे आई किसी और पे आई नहीं। जो किताब आपको मिली किसी और को मिली नहीं। जो शहर आपको मिला किसी और को मुयस्सर नहीं। जो मदीना रब ने आपको दिया किसी और को मिला ही नहीं। ज़मीन का जो टुकड़ा आपको मिला रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, वो जन्नत के टुकड़ों में से है। और अगर आप ये कहते हो कि दीवार के पीछे की बात, तो लोगों सुनो, अगर पत्थर पे डंडा मारा जाए, पत्थर के टूटने के इम्कान हैं कि नहीं? टूट सकता है। किसी चीज को चीज पे मारे तो टूट जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बड़ा अजीम, असा पत्थर पे मारा टूट गया, पानी पे मारा दो हिस्से हो गया। एक चीज को दूसरी चीज पे मारें तो दो टुकड़े होने का इम्कान है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान मुहम्मद, अगर सुनना है तो सुन। बैठे जमीन पे हूं, उंगली हिलाएं और आसमान का चांद दो टुकड़े हो जाए तो इसे शान मुस्तफ़ा कहते हैं। और सुनिए, पत्थरों से चश्मे निकलते हैं। कल मोजज़ा था, आज रूटीन है। आबशारें पत्थरों से निकलती हैं, पहाड़ों से चश्मे जारी होते हैं। असाए मूसवी मारी गई, 12 चश्मे निकले। कल मोजज़ा, आज की रूटीन बन गई। लेकिन बर्तन में हाथ डालें और 5 उंगलियां 5 नहरें बन जाएं, 5 नदियां जारी हो जाएं, इसे मुहम्मद कहते हैं, शान मुस्तफ़ा कहते हैं। लोगों सुनिए, कल जानवरों की बोलियां जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोली, समझी मोजज़ा बन गया। आज ये रूटीन है। जानवरों की बोलियां समझते हो कि नहीं? वो आपकी समझते हैं, आप उनकी। कुकड़ियां नू दाना पाना होवे तो किदां सादे जे आह 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 आती हैं कि नहीं? समझती हैं। खोते नू टोरना होवे टिच कर देंदे हो, टुरदा है कि नहीं? दौड़ रहा हो रोकिए, ब्रेक लगाता है कि नहीं? तो जानवरों की बोलियां, तिलियर बोल रहा है, चकोर बोल रहा है, रूटीन बन गई। और लोगों सुनो, जानवर बोलते हैं, माने समझाते हैं, खुद समझते हैं, लेकिन मजा तब है हाथों में रोड और पत्थर हूं और मेरे मुस्तफ़ा कलमा पढ़ाएं तो पत्थर कलमा बोल उठे। इसे शान मुस्तफ़ा कहते हैं। हमने सुना, हम मरऊब नहीं है। हम शान मुस्तफ़ा में भी वही सच्ची आयात, सच्ची रिवायात लेते हैं जिनमें गुलूब नहीं है, जिनमें ज़ौफ़ नहीं है, जिनमें कमज़ोरी नहीं है, जिनमें मुबालगे नहीं है। मेरे महबूब से पहले दुनिया कहती है जी आपने तो शान मानी नहीं। एक यहूदी आएगा, वो कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम में ये खूबियाँ। हम कहते हैं जनाब हाँ हाँ हैं, लेकिन आइए, एक यहूदी आएगा, वो कहेगा मेरा नबी वक़्त का हाकिम, वक़्त का बादशाह, और वो जो है हवाओं पे सफ़र करता था, उसके तख़त उड़ते थे।
ہم نے کہا ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کو رب نے یہ ہمت یہ طاقت دی، لیکن آج طیاروں میں لوگ اڑتے ہیں، کل معجزہ تھا آج روٹین بن گئی، فلائٹیں اڑتی ہیں، ہیلی کاپٹرز چلتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ رات کے ایک پل کے اندر مکے سے براق آئے، اسراء کروائے اور لے جائے وہ فلسطین تلک، وہاں سے رب، لفٹیں کل بھی تھیں، لفٹیں آج بھی ہیں، لیکن ایسی لفٹ کسی کے پاس نہیں کہ 7 آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے ورا جا کے پھر جنت اور جہنم کی سیر کروا کے اللہ رب العزت معراج کے رتبے دے کے ساری سائنس کو ٹیکنالوجی کو بے بس کر کے وہ ابھی بھی سوچ رہی ہے ہو کیسے گیا، اور رب کر کے مصطفیٰ کو بھیج دے، اسے شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم مروب نہیں ہیں، لیکن ہم شان بھی وہ بیان کریں گے، اشہد ان محمدا، بڑے حسین ہیں مگر محمد سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں۔ پاجی پنڈ چ رشتہ آیا ہوئے تو 10 سونیاں کٹھیاں ہون تے منڈے نو اختیار دیتا ہوئے بھی انہاں چوں چن تے انہوں ہی چنو نا جڑی سب تو بہت ہی سونی ہے۔ یہ تو اسی بچیاں نو بھی کہی دا جدوں میلے تے جاندے نے پت لیلا جڑا کھلونا لینا ہی تے وہی چندا جڑا ساریاں تو ود کے انہوں سونا لگے۔ تے سونیوں پھر میرے نال ذرا 2 منٹ رکو، بابا جی نے جدوں سر تے سٹیا سی نا کپڑا تے سونیاں نو سوچیا سی، بابا بلا تے کچھ بولیا سی، ادو انہوں نے کیا سی ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا۔ تصور چلے آ کے نا ما زاغ البصر وما طغی، میرے محبوب کے چہرے کو، شان کو، عظمت کو، مقام کو، حسن کو، جمال کو، محمد قابل تعریف چہرہ، قابل تعریف آنکھ کہنے لگا ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولاں تے مل کی بن سی؟ انہاں دے دور چ 1.25 لاکھ بڑا ریٹ سی۔ تے میں ہن پوچھنا جے اکھ ایڈی سونی ہے تے پھر تیری اکھ کسے اور تے کیوں ٹک گئی ہے؟ محمد کے ہوتے ہوئے، حسن کے ہوتے ہوئے، جمال کے ہوتے ہوئے، شان کے ہوتے ہوئے، رفت کے ہوتے ہوئے، آبرو کے ہوتے ہوئے بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ محبوب سے بڑھ کے کوئی اور حسین مل گیا، جمیل مل گیا، عالی شان مل گیا، عالی مقام مل گیا، عالی مرتبہ مل گیا، اگر ملا ہے تو لا کر کے پیش کر دیجئے، نہیں ملا تو پھر دعوت ہے کہ انہی کے بنیے جن سے بڑھ کے رب نے آمنہ کے لال سے حسین بنایا ہی نہیں۔ شان کا تقاضا یہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے جو کیا ہے وہ کر جائیں، ساری دنیا بھی مخالف ہوتی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میرے اپنے بھی لڑ جائیں تو مجھے درد کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ شان کا تقاضا، کوئی ہونٹوں پہ آیا، اس نے بھی اپنا محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگا، محبوب کو ذہن میں رکھے نا، اے لالی تہاڈے بلاں دی، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی، کائنات کے سارے باغ ملیں، باغات ملیں، پھول ملیں، کلیاں ملیں، حسن و جمال ملے، رنگت ملے، نزاکت ملے، تراوت ملے، محبوب آپ کے ہونٹوں کا مقابلہ نہیں۔ اور قرآن کیوں نہ کہے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، جو زبان وحی سے ہونٹ ہلیں اور مصطفیٰ کہہ دیں میرا رب کا تو یہ منشور ہے اور یہ شان دی ہے کہ مصطفیٰ چہرہ اوپر کرو گے تو ہم اس چہرے کو گھومتے ہوئے تمہارا قبلہ بھی پھیر دیں گے۔ شان یہ ہے، رب تو اتنی قدر کریں، آپ اور میں مصطفیٰ کی شان کو تو بیان کریں، ساری رات محفل نعت میں گزاریں، تقریر میں دن رات ایک کر دیں، تحریر لکھنے پہ آئیں تو کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، تقریریں کرنے پہ آئیں تو پوری زندگی اسی میدان میں گزار دیں، لیکن جب عمل کا تقاضا، شان کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہے، اگر بھوک لگی ہے تو روٹی کھائیے، اچھی پڑھیے وہ لیجیے، اگر آپ مکھی ہیں شہد بنانا ہے تو شہد کی مکھی کی طرح پھولوں پہ بیٹھیے، پھر ڈھیری کوڑا گندگی پہ تو نہیں۔ آؤ مومنو، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی کہ ہم میں تم میں جدائی ہوگی،
کلمہ شہادت جب ایک ہے، عقیدہ رسالت ایک ہے، شان پیمبری جب مسلمہ ہے، تو سر سے لے کر کے پاؤں تلک خود کو محبوب کے تابع کر لیجئے۔ میں 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال، میرے محبوب علیہ السلام خوشی اور غمی میں معیار دے کے گئے ہیں، مرضی کی نہیں ہے کہ جدہ دل کرے ٹول چک لے، جدہ دل کرے واجہ لے آوے، جدہ دل کرے توتی لے آوے، جس کا دل کرے بانسری لے آئے، جس کا دل کرے وہ سیٹیاں بجانے لگ جائے، جس کا دل کرے وہ جھمر کھیلے، جس کا دل کرے وہ یہ وہ کرے۔ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے بھی دنیا میں کوئی خوبصورت عورت ہوگی؟ نہیں ہے کوئی بیٹی۔ جب لخت جگر نور نظر حسنین کی امی جان حیدر کرار کی اہلیہ، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی بیٹی، اس کی شادی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سادگی سے کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیری میری بیٹی کی شادی ویسے نہیں ہو سکے گی؟ ہوگی، لیکن شرط کیا ہے کہ دل میں احترام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار کے افراد کی پیار کے نعرے تو بڑے ہیں، لیکن کوئی اپنی بیٹیوں کو وہ حسن وہ معیار شادی میں نہیں دے پا رہا جو کل میرے مصطفیٰ نے، میرے سرکار نے، میٹھی مدنی سرکار نے مدینہ کے اندر اپنی بیٹی سیدنا علی کو اپنا داماد بناتے ہوئے دیا تھا، جناب عثمان کو سیدہ رقیہ دیتے ہوئے، سیدہ ام کلثوم دیتے ہوئے، ابو العاص کو اپنی بیٹی سیدہ زینب دیتے ہوئے۔ آج آپ اور میں نام تو استعمال کر رہے ہیں، کام نہیں۔ خوشیوں کو معیاری بنائیے۔ رہ گئی وفات اور غم، آؤ معیار دیکھیے۔ بدر میں 14، بیر معونہ پہ 70، احد کے اندر 70 لاشیں، سید الشہداء جناب امیر حمزہ میرے محبوب کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، تو جیڑے چاچے ہم عمر ہونا بھتیجے نال پیار وکھرا ہی ہوندا ہے۔ بڑا پیار تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے جب میرے محبوب کو زخمی کیا تھا تو سر پھاڑ کے ابو جہل کا آنے والے یہی چچا تھے، اور کہا تھا چچا جی آپ کیا کر کے آئے ہو؟ کہا بھتیجا خوش ہو جاؤ، میں آپ کا بدلہ لے کے آیا۔ کہا چچا جان معذرت، محمد کو ایسے بدلوں سے خوشیاں نہیں ہوتی، میری خوشی کے اپنے معیار ہیں۔ کہا کیسے خوش ہوگا؟ کہا جب اللہ کی توحید کا علم بلند کرو گے، جب کلمہ پڑھو گے، جب عقیدہ رسالت پہ آؤ گے، جب میری مانو گے۔ اور محبوب کی مانی، احد میں آئے، لڑے، شہادت پائی، 70 لاشیں ہیں، 70، 1-2 نہیں ہیں۔ تو کیا سبق سیکھا؟ میرے محبوب نے ماتم شروع کروا دیا تھا، گریبان پھاڑ دیے تھے، آپ نے بال نوچوا دیے تھے۔ اگر چاہتے آرڈر دیتے تو مدینے کی خواتین نکل کے میرے محبوب کو ماننے والے جتنی تلواریں تھیں ان کے وار اپنوں پہ کر لیتے، جتنے صحیح سلامت تھے سب زخمی ہو جاتے، چھریاں نکل آتی، مگر میرے مصطفیٰ نے صبر کیا، صبر کر کے دکھایا۔ ایک عورت آئی، بیٹا بھی شہید، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خبر ملی کہ شوہر بھی شہید، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خبر ملی کہ آپ کا بھائی بھی شہید، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خبر ملی کہ باپ بھی شہید، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مرتبہ یہ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب ٹھیک ہے؟ اور جب آقا کو دیکھا، چہرے پہ نظر پڑی، مشہور زمانہ جملہ کہا، میری ہمت ہوتی تو سونے سے لکھ کے اپنے گھر میں رکھتا۔ کیا جملہ تھا؟ کل مصیبت بعدک جلل، محبوب تیرے چہرے پہ نظر جو ڈلی ہے تو میرے بیٹے کا لاشا، میرے شوہر کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا، میرے باپ کا لاشا، اللہ کی قسم سب بھول گئے ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔
کہنا بڑا آسان ہے، گھر میں کبھی بیگم کو خبر ملے کہ ابو فوت ہو گئے ہیں، یہاں گاؤں سے لے کے اسلام آباد کی ہے تو وہاں تک روتی جائے گی، کراچی کی ہے تو ہر سٹیشن پہ آنسو گواہی دیں گے، یہ درد ایسا ہے، یہ پھٹ ایسے ہیں، بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتے لیکن برداشت کر کے دکھایا، جزا فضا نہیں کی ہے، بال نہیں نوچے ہیں، دوپٹے نہیں اتارے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ آئیے اگر محبت مصطفیٰ ہے اور شان مصطفیٰ کو ماننا ہے تو غم کو بھی معیاری کر لیجئے۔ اور سنیے، تدفین کی باری آئی، ہم یہاں لڑتے رہ گئے کلمہ پڑھ کے بھی، نبی کو، پیمبر کو، شہید کو اور بچے کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے گناہ ہی نہیں ہوتے، پیمبر کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا جنازہ کیسا؟ بچہ معصوم عن الخطا ہے، جنازہ کیسا؟ شہید خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا ہے، گناہ معاف ہو گئے، جنازے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، آپ نے کئی بچوں کا پڑھا بھی، اپنے بیٹے ابراہیم کا 18 سال کی عمر تھی نہیں پڑھا، پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، شہید کا جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، پیمبر کو جنازے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تسلی کے لیے اصحاب نے پڑھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ تدفین کا اور تکفین کا آیا۔ کفن کتنے کپڑے میرے محبوب نے سنت میں دیے، یمن سے آئی ہوئی 3 سوتی چادریں، محبوب نے خود کو بھی اپنی بیٹی زینب کو بھی دی، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ کفن رکھا۔ لیکن اگر حالات ایمرجنسی کے ہیں، احد والے شہداء پورے کفن نہیں ملے، مدینے کے اندر 70 کفن نہیں میسر ہوئے، کیا کیا گیا؟ کہا گیا جہاں 3 میسر ہیں 3 ایک کفن میں ڈال دو، 2 میسر ہیں 2 ڈال دو، اگر ایک کپڑا کسی کے لیے میسر ہے 1 دے دو۔ جب باری آئی عرب کے شہزادے سیدنا مصعب بن عمیر کی تو ایک چادر بھی پوری نہیں تھی، پرنا سی، پتہ نہیں تسی ایتھے کی کہندے ہو، جڑا صافہ بن کے لک بن کے نلکے تھلے بہ کے یا کھوہ تے نہائیدا سی نا، وہ چادر نہیں سی ہوندی، وہ چھوٹا ایک ٹوٹا جہا ہوندا سی، لپیٹ کے نہانوں لئیدا سی، وہ بچا ہوا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا ہے، سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگا۔ میرے آقا نے اس شہزادے کے سر کے اوپر ایک چادر دلوا کے پاؤں پہ ازخر گھاس ڈلوا کے تدفین کروا دی۔ کیا شان میں کمی آ گئی؟ لیکن کہنا یہ ہے کہ جیسے محبوب کہیں ویسے کر ڈالیے۔ وہاں کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ محبوب 3 چادریں نہیں تو تکفین کیسی، 3 کپڑے نہیں تو تکفین کیسی، یہ 2 یہ 3 کو کر رہے ہو تکفین کیسی؟ آپ نے تو وعدے کیے تھے عرب و عجم کے، آج ایک کفن پورا میسر نہیں ہو رہا تو وعدے کہاں گئے؟ نہیں، میرے محبوب کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں۔ آؤ تیسری اور آخری مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جب سے سورہ مزمل اتری ہے ہر رات جاگے ہیں، ہر رات اللہ نے بیلنس کر دیا، قدموں پہ ورم ہیں۔ پوچھا گیا محبوب اتنا کیوں جاگتے ہو؟ جب گناہ ہی کوئی نہیں تو معافیاں کیسی، استغفار کیسی؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہیں بن جاؤں؟ پھر شکر کر کے دکھائے، قیام کر کے دکھائے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، ایک رات ایسی بھی آئی میرے مصطفیٰ نہیں جاگے، آپ نے سفر حضر میں قیام کیے، جاگ کے دکھایا، مگر جب آپ پہنچے مزدلفہ میں، آج کی رات میرے محبوب نے تہجد بھی نہیں پڑھی، قیام بھی نہیں کیا، سو گئے۔ جاؤ سارے محدثین کو پڑھیے، کتاب الحج کو پڑھیے، اور مزدلفہ میں آپ کا مبیت رات کو سونا پڑھیے۔ تو جب آپ وہاں سوئے ہیں، ساری امت بھی وہاں جا کے جاگے تو شان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ سنت کا تقاضا، اتباع کا تقاضا، پیروی کا تقاضا، ماننے کا تقاضا، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے میرے مصطفیٰ سو گئے تھے ویسے وہاں سو جائیے۔ یہی سنت ہے، یہی ماننا ہے۔ مگر ہم نے اپنے من کی مان لی ہیں، جتھے دل کردا ہے اتھے من لئی دی ہے، تے جتھے دل نہ کرے اتھے مون لئی دی ہے۔ اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم نے اپنی مرضیاں کی ہیں۔ اپنے پیمبر کو صرف مرضی کا مانا ہے، لوگوں نہیں، اصحاب کے طریقے پہ آئیے، اہل بیت کے طریقے پہ آئیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو پڑھیے۔ میرے مصطفیٰ نے پوری زندگی
جب سے رب نے معراج کروایا ہے، ایک دفعہ بھی 13 سالہ میں اس زندگی میں 27 رجب کی رات کو جاگ کے دن کو روزہ نہیں رکھا ہے۔ میں نے محدثین کی جماعتوں کو پڑھ ڈالا، 17 فقہ دنیا کی پڑھ ڈالی، تخصصات کے دوروں میں ہر مذہب اور مسلک کے اساتذہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے تھک گیا، لیکن مجھے نہ ملا۔ شعبان کی 15ویں رات آئی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہ رب کا قرآن اترا، سورہ دخان کا پہلا پورا رکوع اسی موضوع پہ ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ جس میں ہم حکمت بھرے امور کے تحت تفریق کرتے ہیں، کسے زندہ رکھنا ہے، کسے مارنا ہے، کسے رزق بڑھانا ہے، کسے کم کرنا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو فقیری دے دینی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، یہ ساری چیزیں اور اس کی تفصیل رب نے سورت نمبر 97 سورت القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وضاحتیں کر کے ڈال دی کہ یہ ہے وہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں، سلامتی والی، فرشتوں والی، نزول والی، روح الامین کے اترنے والی اور سیفٹی والی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں کی، رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، تاک راتوں میں ہے، اور اس میں یہ سارے مقام اور مرتبے ہیں، خیر من الف شہر ہے۔ ایک رات جاگو، رب تمہیں اس کے بدلے میں 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے اجر اور سکون دے دے گا۔ اور فائدہ اس کا وظیفہ، سیدہ نے پوچھا اگر یہ گھڑی ملے تو میں کیا کروں؟ جواب دیا کہ آپ نے کہنا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے معاف کروانا اچھا لگتا ہے، میری خطائیں ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر ہم ہوتے تو ضرور کہتے بس اینا کی، بس اینا کی۔ سیدہ نے ایسے نہیں کہا، اور ہم نے لیلۃ الشعبان میں اپنی طرف سے یہ 15 کی رات کو ہزاری نماز بنائی کہ آپ نے 10 رکعتیں کر کے 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، ان کے اندر یہ وظیفے ہیں، 1000 دفعہ پورے کرنے ہیں، دن کو روزہ رکھنا ہے۔ لوگوں سنیے، میرے مصطفیٰ پہ رمضان کے روزے آئے، شان کا تقاضا ہے سارے رکھو، ہر روزے کا اپنا اجر، اور اجر وہ ہے جو فرشتے لکھ نہ سکیں۔ میرے محبوب نے شوال کے 6 روزے بتائے، شان کا تقاضا ہے رکھیے، میرے مصطفیٰ نے پورے دہر کے برابر قرار دیے۔ آقا نے ہر سوموار جمعہ رات کو روزہ رکھا، رکھیے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہر مہینے کی 13 14 15 کی رات کے دن کے روزے رکھے، آپ رکھیے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اگر آپ روٹین میں رکھتے آ رہے ہیں 13 کا 14 کا 15 کا، اور 15 شعبان بھی آ گئی ہے، 13 14 15 کا رکھیے، لیکن فار اسپیشل اس رات کو یہ اعزاز بخش کے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بخشا ہے، قرآن کی کسی آیت نے، آقا کی کسی صحیح روایت نے یہ شان نہیں بخشا۔ امت مسلمہ کے 3 گروہ ہیں، ایک روافض اور شیعہ، ان کے ہاں اس رات میں امام مہدی پیدا ہوئے، ہمارے امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ساری فضیلت لیلۃ القدر کی اس رات میں ڈال دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ مہدی ہمارے آ گئے، اور دریاؤں پہ، نہروں پہ، کناروں پہ، پلوں پہ جا کے رکے لکھ لکھ کے کہتے ہیں امام مہدی تشریف لائیے، ہم مظلوم ہیں، سنیوں نے ستایا ہوا ہے ہمیں، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے ستایا ہوا ہے ہمیں، ہمارے بدلے لیجئے، ان کو قبروں سے نکالیے، پیغمبر کے یاروں کو نکالیے۔ بڑا کچھ وہ ان کا اپنا عقیدہ ان کو زیب دیتا ہوگا۔ دوسرا عقیدہ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کا ہے کہ جنہوں نے دیکھا دیکھی ضعیف روایات ان کو لی، ممبر پہ بیان ہوئی، اور اس کے فضائل اتنے بڑے بڑے۔ جب فضائل بتائے گئے ہیں تو بندے کا تو دل کرتا ہے نا، لیکن اگر سند دیکھی ہوتی، متن دیکھا ہوتا، ضعف دیکھا ہوتا، محدثین کی اس کے اوپر جو ہے تقریضات دیکھی ہوتی، تحریریں پڑھی ہوتی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پورا دورانیہ دیکھا ہوتا، 23 برس دور نبوت کو پڑھا ہوتا، ایک بھی رات شعبان کی 15 کی ایسی نہیں آئی کہ محبوب نے لوگوں کو یوں اکٹھا کر کے، یوں فضیلتیں بیان کر کے، اور اس کے جو ہے وہ صبح تلک جگا کے
قوم کو صبح روزہ رکھوایا ہو، ہاں یہ ضرور ملتا ہے۔ اذا دخل العشر الاخیر، رمضان کا جب آخری عشرہ آیا، شد میزارا وایقظ اہلا، محبوب نے کمر باندھ لی ہے، اہل خانہ کو جگایا ہے، خود بھی جاگے ہیں، مسجد نبوی ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، رات بھر جاگے ہیں اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو، مقام کو بیان کیا ہے، صبح کا روزہ فرض ہونے کی حیثیت سے رکھوایا ہے۔ لہٰذا شان مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے آقا نے کیا ہے وہ کرو، جو نہیں کیا اس پہ تھوڑی بریک لے لیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے مرضیوں کی تو اپنی باتیں ہیں۔ میں یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ددیال دیوبندی ہیں، آج بھی بہاولپور خانقاہ شریف کے قرب و جوار میں اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ میں جب 89 میں پہلی دفعہ فیصل آباد سے گیا تو انہوں نے مجھے یہ تانا دیا تھا کہ بد مذہب ہو گیا ہے۔ میں ننیال گیا، سارے بریلوی ملا تو کہنے لگے پت بے پیرا ہو گئے ہیں۔ یار میرے شیعہ دوست ہیں زیادہ، کلاس فیلوز، ان کو ملا، ان کے والدین کو ملنے گیا، انہوں نے کہا بے امامہ ہو گیا ہے۔ یہ 3 تانے آج بھی جگر میں ہیں، سہے ہیں میں نے۔ پھر 6 سال جامع سلفیہ میں مباحثوں میں وہابیوں کے ساتھ مناظروں میں وقت گزرا۔ ایک وقت آیا رب نے مکہ پہنچایا، زمزم پیا، کنواں اس وقت موجود تھا، رستہ تھا، پینے کے 2 گھونٹ لے کے رب سے کہا اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے تو میں صرف ایک مقصد کے لیے پی رہا ہوں، کل قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دے دینا، پیاس نہ لگنے دینا۔ مکے سے مدینے پہنچے، روضۃ من ریاض الجنہ میں گئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حجرے والی اور منبر والی سرزمین کے اندر بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے ایک التجا کی تھی لوگوں، ایک التجا، اللہ تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا، تیرے محبوب نے کہا ہے یہ جنت ہے، تو میں سوال کرتا ہوں اللہ اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہوں، دنیا نے کسی نے بے پیرا کہا ہے، کسی نے بے امامہ کہا ہے، کسی نے بد مذہبہ کہا ہے، وہ پیر دے دے، وہ امام دے دے، اس کی بیعت دے دے، اس کی پیروی دے دے کہ جس نے جنت کھلوانی ہے مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، عزت سب کی کروں گا، احترام کروں گا، پیار بھی کروں گا، سلیوٹ بھی کروں گا، محبتیں کروں گا، لیکن پیروی اسی امام کی کروں گا۔ پھر 17 فقہ پڑھی، دنیا میں رائج مشہور 4 فقوں سے ہٹ کے پوری ورلڈ میں 7 بر اعظم میں 249 ملکوں میں ان رائج فقوں کے ائمہ کی زندگیاں پڑھی، اصحاب کے تراجم پڑھے، ایک ایک امام کی زندگی کو پرکھا اور آخر میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ بھی سنیے۔ ساری دنیا کے مدارس میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان کے اندر یہ عبارت موجود ہوگی، چیک کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ساقی کوثر صرف ایک ہے، 2 نہیں، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع معاشر صرف ایک ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 2 نہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ جنت کو اللہ نے دنیا میں کئی دفعہ کھولا ہے، ہر رمضان میں کھلتی ہے۔ انسان وضو کرے، شہادتین پیش کرے، رب جنت کھول دیتے ہیں۔ عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی قدر کرے، اس کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرے، اللہ دنیا میں جنت کھول دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت لاک کر دی جائے گی۔ معاشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، چاروں طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، سیدنا آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تلک ایک ایک کا ترلا ڈال لیا ہے، لیکن بات جہاں کے بنی ہے جس امام پہ، اس امام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بات غلط ہو انگلی اٹھا دیجئے گا، اچھی لگے تنہائی میں جا کے خاموشی کے ساتھ اس کو ڈیل کر لیجئے گا۔ حضرات، اللہ نے جنت کے جو لاک رکھے ہیں نا، ان میں سب سے پہلا لاک ہے فنگر پرنٹ والا لاک۔ جنت کا دروازہ ٹوٹل 8 ہے، مین گیٹ جو ہے اس کے اوپر فنگر پرنٹ کس کے لگنے ہیں پوری کائنات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کے، کہ میں ہوں وہ پہلا جو جا کے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ اور دستک کا معنی کیا ہے؟ 5 انگلیاں، 5 ہاتھ، پورا ایسے ہاتھ کہاں لگنا ہے؟ جنت کے دروازے پہ۔ تو اس کے بعد اندر سے آواز آنی ہے، دروازہ بھی نہیں کھلنا۔ آواز کیا آنی ہے؟ من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ جواب آئے گا، اگلا لاک کھلنے لگا ہے،
رب نے لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا فیس لاک، موبائلوں تے آگے جے چیک کر لیا جے فیس لاک موجود نے، چہرہ آگے کرو گے تو کھلنا ہے، نہیں کرو گے تو نہیں کھلنا۔ میرے محبوب کا چہرہ جنت کے سامنے دروازے پہ ہے لیکن ابھی بھی نہیں کھل رہا۔ تیسرا لاک وائس آپریٹنگ سسٹم، کہ محبوب اپنی آواز میں وہ کوڈ لگاؤ جو رب نے جنت کے لیے لگایا ہے۔ کیا ہے وہ کوڈ؟ چوتھا لاک، میرے محبوب اپنی آواز میں، اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے نطق فرمائیں گے، اور کوڈ ہے انا محمد۔ آنا حرف گنیے گا کتنے ہیں؟ آنا میں پہلا حمزہ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ الف بولتے ہیں، یہ دوسرا نون، تیسرا پھر الف، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور محمد میں کتنے حرف ہیں؟ اینا کتے پڑھ جاؤ، مشہور ہی ہے کہ سونے نبی دا سونا نات جدے وچ 2 میماں، تیجی میم تو انہوں نظر نہیں آئی، سونے نبی دا سونا نات جدے وچ 3 میماں۔ جس حرف پہ شد ہو نا، قرائے کرام سے پوچھ لیجئے گا، وہ ڈبل ہوتا ہے۔ اور جب محمد انگلش میں آپ لکھتے ہیں تو MUHAMM ڈالتے ہیں، سنگل ایم نہیں، ڈبل ایم۔ تو یہ میرے محمد کے محبوب کے نام میں 5 حرف ہیں، میم، ہا، میم، میم، دال، 5 یہ اور 3 آنا کے، کتنے بنے؟ 8۔ تے جنت دے بوئے کنے نے؟ ادھر میرے سونے نے اپنی زبان چ کہنا ہے آنا محمد، ادھر حکم ہونا ہے 8 دروازے کھل جانے نے۔ یہ امام ہم نے چنا ہے، اسی کی شان بیان کی ہے۔ سارے کرتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آئے تو ماتھا جبیں سائی در در پہ، محبوب نے کہیں اور نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان حوالوں کو دیکھیے گا، سیرت طیبہ کو پڑھیے گا۔ میرے رب نے زندگی رکھی تو کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل اس موضوع کو آگے چلاؤں گا، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے میں نے پھر بھی جو ٹائم تھا وہ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تندرستی اور عافیت سے نوازے، اور اس چاہت کو اور خلوص کو قبول کرے۔ ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض صرف اتنا ہے کہ جن کا نام لیا ہے ان کا کام بھی لیجئے، جن کی شان بیان کی ہے ان کے اوپر اترے ہوئے قرآن کو، سنت کو اور احادیث کو بھی دل و جان سے ماننے والے بنیے، دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو جائے گی۔ سوال و جواب کے معاملے میں آج میں ذرا معذرت کروں گا، سود کے متعلق وضاحت کر دیں، ٹوٹلی حرام ہے۔ جنازے کا سلام ایک طرف، سلام کے 5 طریقے ہیں، فقہا نے، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، ان 5 میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسرا طریقہ دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چوتھا طریقہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم، اور 5واں طریقہ صرف دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبوب نے مختلف اوقات میں یہ انداز اپنائے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ معروف نہیں اور جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں مسئلہ نواں ہے۔ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے، ان میں سے کسی بھی انداز کو اپنایا جا سکتا ہے۔ جیسے جنازے کی تکبیریں مختلف ہیں، 5 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جن افعال میں مختلف مواقع پہ آپ نے وہ کام کیے ہوں تو ان میں تعارض نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کبھی تشہد شروع ہوتے ہی انگلی اٹھائی اور یہ دائرہ ایسے بنایا، کانا یحلق بین الابہام والوسطی، اور کبھی آپ نے اس کو 53 کا اشارہ بنایا۔ 53 عربی کے اندر یہ والا اشارہ ہے، یہاں پہ 10، یہاں پہ 20، ادھر 30، یہاں پہ 40، انگوٹھا یہاں آ جائے تو 50۔ یہ اکائی کے لیے انگلیاں 10 تک 9 تک استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 3 فولڈ کی اور یوں اٹھائی، کبھی آپ نے اس کو لہرایا، کبھی ہلایا، کبھی آپ نے اس کو روکا، کبھی اس کو جھکایا۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر لیں گے تو لا تعارض فی الافعال، تو افعال میں جب زمان اور مکان کا اتحاد نہ ہو تو پھر تعارض نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مختلف انداز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ملتے ہیں وہ کر لیے جائیں گے، جہاں سنگل ملتا ہو وہاں سنگل ہی رکھا جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔